خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ العزیز ہم 14ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے. اس خلاصے کو ہم 3 سٹیپس میں بیان کریں گے. پہلے نمبر پر 14ویں پارے کے اہم موضوعات بتائے جائیں گے. دوسرے نمبر پر ان اہم موضوعات کی تفصیل بیان کی جائے گی. اور تیسرے نمبر پر ان کا ہماری پریکٹیکل یعنی عملی زندگی کے ساتھ تعلق ایکسپلین کیا جائے گا. 14ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں. ایک سورۃ الحجر اور دوسری سورۃ النحل. سورۃ الحجر میں 5 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، کفار کی یہ آرزو کرنا کہ ان کو کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے. نمبر 2، قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ جو لیا ہے اس کی تفصیل. نمبر 3، انسان کو اللہ نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور پھر فرشتوں کا مسجود بنایا. نمبر 4، 3 قصے اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں. اور 5ویں نمبر پہ مشرکین کے طرز عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. اسی طرح جو دوسرا حصہ سورہ نحل پر مشتمل ہے اس میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1، توحید. نمبر 2، رسالت. نمبر 3، شہد کی مکھی کا تذکرہ. نمبر 4، جامع آیت. اور نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف. اور آخر میں تبلیغ کے 3 سنہری اصول بھی بیان کیے گئے ہیں. اب ہم ان موضوعات کی تفصیل کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے کفار قیامت کے روز یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہو جاتے. دوسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لے رکھا ہے. قرآن مجید ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، حفظ قرآن کی شکل میں موجود ہے، تلاوت کی شکل میں محفوظ ہے. تو یہ سارے انتظامات اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے کیے گئے ہیں. پھر اسی طریقے سے جب شیطان سجدہ نہ کر کے اللہ کی بارگاہ سے مردود ٹھہرا تو اس نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو گمراہ کرنے کی ٹھان لی. پھر 3 قصے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کا قصہ کہ جب انہیں بشارت دی گئی کہ اللہ آپ کو بڑھاپے میں اولاد دے گا تو انہیں بڑا تعجب ہوا، لیکن بتایا گیا کہ اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے دوسرا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کی تفصیلات ہیں. اور تیسرا قصہ قوم سمود جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نشانی کو، اس معجزے کو جو اونٹنی کی شکل میں دیا گیا تھا اس کو قتل کر ڈالا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے طرز عمل پہ افسردہ ہوتے تھے تو آپ کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں بلکہ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کریں. اسی طرح سورہ نحل کے اندر پہلی بات توحید کی بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت نے آسمان، زمین اور باقی چیزوں کو وجود بخشا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا اور انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کو سہولیات دینے کے لیے مختلف طرح کے چوپائے پیدا کیے، جن میں سے کچھ کا ہم گوشت کھاتے ہیں، کچھ پہ سواری کرتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت ہی بارشوں کو برساتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان کے لیے مسخر کی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرے اور اللہ کے حضور
بندگی کا سجدہ ادا کرے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو آپ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے، یعنی آپ حکمت کے ذریعے اور نصیحت کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف بلائیں۔ پھر شہد کی مکھی کی عجیب و غریب قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ترکیبوں کا ذکر کیا ہے کہ کیسے وہ پہاڑوں سے، درختوں سے وہ مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر آ کے اس کو شہد کی شکل میں ریپروڈیوس کرتی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ اس کے بعد ایک جامع آیت سورہ نحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی اور تبلیغ کے آخر میں 3 سنہری اصول بتائے گئے ہیں۔ یہ ان کے مضامین کی مختصر سی تفصیل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے کے اندر بطور خاص ویسے تو سارے ہی مضامین ان میں ہمارے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، نور ہے، کامیابی ہے اور پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے، لیکن 3 مضامین ایسے ہیں جن کو امیڈیٹلی ہمیں اپنی لائف کے اندر شامل کر کے اپنی لائف کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے، افسردہ ہوتے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو یوں تسلی دی، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہمیں معلوم ہے، آیت کا مفہوم یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ مشرکین جو طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، طرح طرح سے طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ آپ یوں کریں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کثرت سے سجدہ کریں، اور اس عمل کو ہمیشہ کے لیے آپ جاری رکھیں۔ جب تک آپ کی زندگی ہے تب تک اس عمل کو کرتے رہیے۔ آج بھی جب ہم کوئی بھی خیر کا کام کرنے کا آغاز کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں، یا کسی کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، تو طرح طرح کے کمنٹس، طرح طرح کے طعنے سننے کو ملتے ہیں۔ تو ہمیں اس آیت سے رہنمائی لینی چاہیے کہ ہر خیر کے کام میں جب ہمیں ریزسٹنس آئے، مزاحمت آئے، باتیں سننی پڑیں، تو ہمیں یہ 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی تسبیح بیان کریں، اور نمبر 2 اللہ کے حضور کثرت سے سجدہ ریز ہوں۔ اسی طرح جو دوسری اہم آیت جس میں سبق ہے، سورہ نحل آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ جو 5-6 چیزیں بیان ہوئی ہیں، ان چیزوں کو اپنی پریکٹیکل لائف میں شامل کریں۔ اور آخری نمبر پہ جو تیسری اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف حکمت کے ساتھ بلائیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ان 3 پرنسپل بتائے ہیں۔ کسی کو نیکی کی دعوت دینی ہے، کسی کو خیر کی دعوت دینی ہے، کسی کو دین کی طرف تبلیغ کرنی ہے، تو اس میں سب سے پہلے حکمت کا اصول اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کیا ہے کہ واعظ و نصیحت ہو لیکن اچھے انداز سے، اور آخر میں ڈسکشن کا ماحول پیدا کیا جائے، ڈائیلاگ کیا جائے اور اچھے طریقے سے مکالمہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔